اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ کل کے درس میں جو پہلا درس تھا اس میں نے چوٹ لگنے پر ناخون یا کھال کے نیچے جم جانے والے خون کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ خون جو چوٹ لگنے سے جم جاتا ہے تو وہ پاک ہے یا نجس ہے۔ اگر وہ خون کے حکم میں آئے، لوگ اس کو خون کہیں تو وہ نجس ہے، اور اگر اس کو خون نہ کہا جائے، فقط کھال کہا جائے تو وہ نجس نہیں ہے، یعنی کسی چیز میں لگ جانا۔ اچھا، آج کا جو اس دوسرے درس کا مسئلہ ہے خون ہی سے متعلق ہے کہ اگر پکتے ہوئے کھانے میں خون کا قطرہ گر جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کھانا پکا رہے تھے اور اس میں خون کا ایک قطرہ گر گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو خون کا قطرہ نہیں بلکہ اگر خون کا ایک ذرہ بھی اس پکتے ہوئے کھانے میں گر جائے تو پورا کھانا بھی نجس ہو جائے گا، اور جس چیز میں پک رہا ہے وہ برتن بھی نجس ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ابلنا یا اس کی آگ کی حرارت اس خون کو پاک نہیں کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آج دوسرے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتا اور سور کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میں تو بتانا یہ چاہوں گا کہ کتا چونکہ زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں پلا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے جو ہے نا کچھ مومنین بھائی بھی شوق و ذوق رکھتے ہیں کتا پالنے کے، تو یاد رکھیں کہ خشکی پر رہنے والا کتا اور سور یہ دونوں کے دونوں نجس ہیں۔ اچھا، یہ خشکی پر رہنے والا اور پانی میں رہنے والا، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ایک کتا ہوتا ہے جو کہ خشکی پر رہتا ہے، جس کو ہم لوگ گلی کوچوں میں ہر جگہ دیکھتے ہیں، یہ خشکی پر رہنے والے، زمین پر چلنے والے۔ اور ایک کتا ہوتا ہے جو کہ پانی میں رہتا ہے، جسے شاید اود بلاؤ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک سور ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں، یہ جو سمندر کے کنارے اکثر دیکھا ہوگا دانت نکالے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، وہ سور ہے، تو وہ پاک ہے۔ یعنی پانی کا کتا اور پانی کا سور یہ دونوں پاک ہیں، لیکن زمین پر چلنے والے، زمین پر رہنے والے، خشکی پر رہنے والے کتا و سور دونوں نجس ہیں، یہاں تک کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن، لعاب دہن اور دوسری رطوبتیں بھی نجس ہیں۔ یہ آج کے درس کا دوسرا مسئلہ جس کا سوال اور یہ جواب تھا۔ کافر غیر کتابی، شریعت میں کافر سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ شریعت میں کافر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دین نہ ہو، اور یہ وہ ہوتا ہے جو خدا بند متعال اور اس کی وحدانیت کا اعتراف نہیں کرتا۔ ایک یہ کافر ہے جو خدا کی وحدانیت یعنی ایک خدا ہونے پر اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اور اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اسے کافر کہتے ہیں۔ دوسرا، جس کا دین تو ہو لیکن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو، اور یہ وہ ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتا ہے، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، بلکہ نبی کریم کے مخالف ہوں
اور یا جس کا کوئی دین نہ ہو، یہ بھی نجس ہیں۔ اور اگر کسی بچے کے ماں باپ یا دادی دادا غیر کتابی کافر ہوں تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ بنتا ہے نا، اگر کسی بچے کے ماں باپ دادی دادا کافر ہوں اور وہ بچہ غیر ممیز ہو، یعنی عقل شعور نہ رکھتا ہو، عقل و شعور نہ رکھتا ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ عقل و شعور نہ رکھتا ہو یعنی یا تو وہ نابالغ ہو یا بالغ ہو لیکن عقل و شعور نہ رکھتا ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو شریعت محمدیہ نے اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ جس کے ماں باپ دادی دادا کافر ہوں اور اس کا بچہ یا پوتا پوتی جو بھی ہے تو وہ نجس ہے۔ ہاں اگر وہ ممیز ہو، تمیز رکھتا ہو اچھے برے کی، اور وہ رغبت رکھتا ہو اسلام کی، وہ اسلام سے محبت رکھتا ہو، ولو اس کے دادی دادا ماں باپ کافر ہوں لیکن اس کو اسلام سے محبت ہے اور وہ تمیز بھی رکھتا ہے، یعنی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جانتا ہو پہچانتا ہو، عاقل ہو بالغ ہو سمجھدار ہو، تو وہ پاک ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے غالی و ناصبی سے کیا مراد ہے اور ان کا حکم کیا ہے؟ غالی یعنی غلو کرنے والے، غالی اور ناصبی، غالی اور ناصبی سے کیا مراد ہے اور ان کا حکم ہے؟ غالی اور ناصبی، یہ ناصبی لکھا ہوا ہے، غالی اور ناصبی سے کیا مراد ہے اور ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا یعنی ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ غالی، یہ جواب، غالی افراد ان کے مختلف گروہ ہیں، پس ان میں سے جو ائمہ علیہم السلام، جو اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی ایک کو خدا کہیں یا یہ تصور کریں کہ اہل بیت میں سے کسی کے اندر خدا حلول کر گیا ہے، یعنی اللہ داخل ہو گیا ہے، جیسے بعض لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جیسے یہ نصیری کہتے ہیں کہ علی کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، علی کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، تو یہ لوگ بھی نجس ہیں اور ان کا حکم بھی کافروں کی طرح ہے، ان کا بھی شمار نجس لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ نواسب، یعنی یہ غالی کا حکم تھا، اب نواسب جو ناصبی ہیں ان کے بارے میں شریعت کا حکم ہے، یعنی جو ائمہ کی نسبت دشمنی کا اظہار کرتا ہو بنا بری احتیاط واجب نجس ہے، یعنی جن کے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ ناصبی ہیں، شریعت نے ان کو بھی
नजिस करार दिया है। इसी तरह से वो शख्स जो बुग़्ज़ और दुश्मनी की वजह से इन्हें बुरा भला कहे वो भी बनबर एहतियात वाजिब नजिस है। जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहे वो भी नजिस है। और अच्छा, ख़वारिज दो तरह के हैं, एक है नासिबी और एक गाली, ये दो के बता दिया। अब जो है ना ख़वारिज भी दो तरह के हैं। एक वो जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत दुश्मनी का इजहार करते हैं, उनका शुमार नासिबियों में होता है और वो नजिस हैं। दूसरा ग्रुप वह है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी तो नहीं रखते लेकिन ख़वारिज के फ़िक़ही अहकाम की पैरवी करने की वजह से उनका शुमार भी उन्हीं में होता है। यानी ख़वारिज एक तो ज़ाहिर तौर से अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं और वो उनका पलना बढ़ना खाना पीना भी दुश्मनियाँ अहले बैत में हैं, नमाज रोज़ा जो भी करते हैं सब दुश्मनियाँ अहले बैत में हैं, तो ये भी नजीस हैं। और एक वो हैं जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी तो नहीं रखते लेकिन ख़वारिज की जो अहकाम हैं उनकी पैरवी करते हैं, उस पर अमल करते हैं, लिहाजा ये भी नजिस हैं। चूँकि वो ख़वारिज के अहकाम जो बताए हुए अहकाम हैं उस पर अमल करते हैं, लिहाजा इनको भी शरीयत ने नजिस करार दिया है। यानी गैर मुस्लिम में सिख आते हैं, क्या सिख अहले किताब में शुमार होते हैं? जवाब उसका यह है कि सिख अहले किताब में शुमार नहीं होते हैं। यानी सिख जो हैं, सिख जो पगड़ी वाले सरदार जी लोग होते हैं, तो वो अहले किताब में शुमार नहीं होते, यानी ये अहले किताब नहीं हैं। तो आपको बता दिया कि यानी नासिबी, ख़वारिज, गाली, इनकी भी बहस मैंने बता दी कि ये सब के सब नजिस हैं और वो काफिर नजिस है जो अहले किताब नहीं हैं। और वो अशख़ास जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के और अल्लाह के मुखालिफ हैं वो भी नजिस हैं। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।